بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ آج جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات پر گفتگو ہونے والی ہے، چونکہ رجب کی اخباری اطلاعات کے مطابق چھٹی ہے آج، اور غالباً خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا عرس بھی غالباً آج یا کل شروع ہونے والا ہے۔ بہرحال علی اور خواجہ غریب نواز کا عرس، ان میں آپس میں گٹھ جوڑ ہے، کوئی جدائی نہیں ہے۔ میں نے پچھلے مہینے میں پہلے جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا نبی پاک علیہ السلام کے جگر گوشہ کا ذکر کیا، اس پر اپنی 11ویں شیف کے موقع پر بھی اطلاعات فرما کی تھیں، اور لوگوں تک عقیدہ صحیحہ جو کتاب و سنت کی روشنی میں تھا پہنچایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، جتنی باتیں کرتا ہوں جو دیکھی ہوئی نہیں ہوتی وہ بات میں نہیں کرتا۔ مجھے سمجھ ہے کہ قوم میں ایسے ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو کہلاتے مولوی ہیں اور کہلاتے سنی ہیں مگر پکے خارجی ہیں، تو مجھے دوستوں کے سامنے بھی دشمنوں کے سامنے بھی ذمہ داری سے بات کرنا پڑتی ہے۔ کوئی دوست ہو کے پوچھنا چاہے تو، دشمن بن کے پوچھنا چاہے تو، ماننے والا بن کے پوچھنے والا ہو تو، منکر ہو کر کے پوچھنے والا ہو تو، سب صورتوں میں مجھے صحت مند جواب دینے کی پابندی ہے۔ امید ہے اللہ کریم استقامت عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بارے میں حضرت حیدر کرار کی روایت ہے کہ اس جگہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الصراط المستقیم محبت ہو نا آل البیت، ہم آل بیت کی محبت کا نام صراط مستقیم ہے۔ تو یہ کل روئے زمین پر کلمہ پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا یہ سورت تو ضرور پڑھتا ہے، تو پھر روزانہ جو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ کریم مجھے اہل بیت کی محبت نصیب فرما۔ اس پر تائیدی حوالہ جات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا ہے کہ کوئی بھی عبادت محبت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، خواہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو۔ قبولیت کے لیے شرط ہے کہ محبت اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہو تو پھر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ وہ صدقہ خیرات ہو، مالی عبادت ہو یا جانی عبادت ہو، منظور اس وقت ہوگی جب یہ تسلیم ہو جائے کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ اور اہل بیت کی کئی اقسام ہیں۔ ایک اہل بیت ہے اہل بیت نسب، جو سرکار کے قریب کے دادے میں شریک ہیں، مثلا مطلبی ہیں، ہاشمی ہیں، عباسی ہیں، امیر حمزہ کی اولاد ہے، یہ قریب کے دادے کے شریک ہیں، یہ بھی اہل بیت ہے۔ یہ حرمت صدقہ میں اور دوسرا خمس میں، حرمت صدقہ میں شریک ہے اہل بیت کے ساتھ، اور خمس آئے یعنی مال غنیمت کا جو 5واں حصہ تقسیم کیا جاتا ہے، جس طرح حسنین کریمین کو دیا جائے گا اس طرح ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا، یہ خمس میں بھی شریک ہیں۔ دوسرے ہیں اہل بیت سبب۔ اہل بیت سبب ان کو کہتے ہیں جو کچھ بھی نہیں لگتے تھے، سرکار کے ساتھ ان خواتین کا نکاح ہوا تو وہ خواتین کی حد تک اہل بیت ہیں، لیکن وہ اہل بیت سبب کہلاتی ہیں۔ وہ کس چیز میں شریک ہیں؟ اگر وہ عبادت کریں گے، نیکی کریں گے تو ثواب دگنا ملے گا، یعنی وہ اجر جزائی کے، فضل جزائی کے حصہ دار ہیں۔
لیکن جو ایک طبقہ ہے جن کو کہتے ہیں اہل بیت خدمت، جن میں واصلہ بن الاسقا اور حضرت سلمان فارسی، ان کو بھی سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، تو یہ اہل بیت خدمت ہیں، سوائے سرکار دو عالم صاحب کی اس نسبت کے اور کسی فضیلت میں یہ حصہ دار نہیں ہے۔ اور ایک ہیں اہل بیت اختصاصی، وہ فضل اختصاصی کے لوگ ہیں، ان کو اہل بیت رضا بھی کہتے ہیں، اہل بیت اختصاصی بھی، فضل اختصاصی کے لوگ بھی کہتے ہیں۔ وہ ان کو جو اجر ملتا ہے وہ عمل کے بدلے میں نہیں ملتا، وہ سرکار کے تعلق کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور اس کی کیا حد ہے؟ جو قرآن نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں بیان کیا ہے، الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ یہ فضل اختصاصی کے لوگ ہیں، ان کو جو مرتبہ ملا ہے وہ کسی عمل کے بدلے سے نہیں ملا، وہ سرکار کے تعلق کی وجہ سے۔ سورہ طور کی یہ آیت بتلاتی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ایمان اور عقیدے میں ان کی پیروی کی ہے، عمل میں ان کی پیروی نہیں کر سکے، تو ان کو قیامت کے میدان میں اعمال کی کمی کے باوجود ان کو اٹھا کر جنت میں اس درجے میں لے جائیں گے جس درجے میں ان کے باپ دادے ہوں گے۔ اس سے یہ عقیدہ بنتا ہے تمام اولیاء اللہ کی اولاد جنہوں نے اولیاء اللہ کے عقیدے میں پیروی کی ہے، عمل ان جیسا نہیں کر سکے، مگر وہ بزرگوں کی اولاد ہو کر وہ جنت میں اپنے باپ دادے کے ساتھ ہوں گے۔ اسی طریقے سے حسنین کریمین کی جو اولاد ہے وہ خواہ انہوں نے کوئی اچھے اعمال کیے یا نہیں کیے، صرف ایمان میں پیروی کی ہے، وہ حسنین کریمین کے ساتھ ہوں گے۔ اور خاتون جنت اور مولا مرتضیٰ یہ سرکاری دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ ان کا مرتبہ اپنا سرکار کا جو ہے اس کلاس میں ان کو رکھا جائے گا۔ اور اس بات کی شہادت خود حضرت عبداللہ ابن عمر نے دی ہے۔ ریاض النظرہ کے مصنف جو مذہب شافعی کے امام ہیں اور محدث ہیں، انہوں نے ریاض النظرہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 180 میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب یہ بیان کیا، کنّا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعادل احدا بابی بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بین احدہم، کہ جس وقت ہم ذکر کیا کرتے تھے سرکار کے زمانے میں، کہا کرتے تھے کہ ہم کسی کو برابر نہیں سمجھتے حضرت ابوبکر صدیق کے، یہ صدیق اکبر ان سے افضل ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، ترتیب وار پہلا درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا، دوسرا حضرت عمر فاروق کا، اور تیسرا حضرت عثمان غنی کا، اور سمنت رکو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے، لا نفاضل بین احدہم، اور اس کے بعد پھر صحابہ کو ایک دوسرے پر کوئی بڑا درجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اس وقت ایک سائل نے سوال کیا، محب الدین تبریز سے نقل کرتے ہیں، پہلے کافی جگہ بیان کیا حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے، ان پر اجماع ہے، لکھا یہ کہ ان کے مرتبے میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے مرتبے میں اختلاف ہوا، 3-4 طرح کی باتیں وہ پہلے کر چکے، اس کے بعد یہ بات لکھی ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا فَأَيْنَ عَلِيٌّ، یہ آپ نے نام لیے 3 کہ یہ ترتیب وار پوری امت میں افضل تھے یا کہ بعد دیگرے، علی کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یار ہوا من آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد، ان کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ تو آل بیت میں سے ہے، اور حضرت علی مرتضیٰ نبی کریم علیہ السلام کی کلاس میں ہوں گے، خاتون جنت جس جگہ ہوں گے، حسن حسین جس جگہ ہوں گے، یہ آل بیت رضا میں سے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور کے بارے میں حدیث پیش کر دی۔ یعنی یہ بات میرے
محض قیاس نہیں ہے بلکہ اس پر حدیث مرفوع گواہ ہے۔ سرکار کا فرمانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث روایت ہے۔ علامہ دہلوی نے مسند الفردوس کے اندر یہ حدیث نقل کیا، نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، ہم جو آل بیت ہیں ہمارے برابر کسی کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اسی پر فتویٰ دیا امام احمد بن حنبل نے۔ لکھا ہے ابن جوزی نے، ابو الفرج عبد الرحمن جوزی، یہ باوجود اس کے کہ حضرت غوث ثقلین کے منکروں میں سے ہے اور اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہے، لیکن یہ بات یہ بھی لکھ گیا کہ حضرت احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، مناقب امام احمد حنبل صفحہ 164، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کون افضل ہے؟ ان کا ابو بکر افضل ہے، اس کے بعد ان کا عمر افضل ہے، کہا اس کے بعد کہا عثمان افضل ہے، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ محلہ کرخیہ کے کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی۔ انہوں نے فذکروا خلافت ابی بکر قالوا و اطالوا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے بارے میں ذکر کیا اور کافی لمبی چوڑی باتیں کی، ان کے فضائل و کمالات جیسا ان کی شان کے لائق بیان کیے۔ اس کے بعد انہوں نے سما ذکر و خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر انہوں نے جناب عمر کی خلافت کا ذکر کیا، قالوا و اطالوا، انہوں نے بعد کافی لمبی چوڑی باتیں کی۔ اس کے بعد سما ذکر و خلافت عثمان قالوا و اطالوا، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان کی خلافت کا ذکر کیا اور کافی ان کے فضائل جو ان کی شان کے لائق ہیں انہوں نے بیان کیے۔ اس کے بعد جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، تو اس جگہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ، جن کی روایت سے باپ کے پاس بہت ساری حدیثیں جمع ہوئی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ۔ آپ کے دو بیٹے مشہور تھے جو سے روایت کرتے ہیں، ایک محمد اور ایک عبداللہ۔ یہ عبداللہ جو زیادہ سینئر قسم کے محدث ہیں امام احمد حنبل کی اولاد میں سے، وہ کہتے ہیں جس وقت حضرت علی مرزا کے نام پر وہ پہنچے تو فرفا ابھی راسہ، میرے ابا جی نے سر کے نیچے کیا ہوا تھا، سر اونچا کیا، اسے کیا یا ایہا یا ہاؤلائے، او لوگو، اما علی فإنہ نورہا، ان باقی تینوں نے تو خلافت اختیار کر کے خلافت سے نور پایا ہے، لیکن علی نے خلافت کو نور بخشا ہے، یعنی ان کو تو خلافت ملنے سے ان کے مرتبے بلند ہوئے ہیں، لیکن علی کو خلافت ملنے سے خود خلافت کا درجہ بلند ہوا ہے۔ جیسا کہ علامہ بیضاوی نے سرکار کی نبوت کے بارے میں ذکر کیا، باقی نبیوں کو نبوت ملی تو نبیوں کے درجے بلند ہوئے، سرکار کو نبوت ملی تو خود نبوت کو نیا مقام مل گیا۔ جیسے شہیدوں کو شہادت کا درجہ ملا اور ان کا مقام بلند سمجھا گیا، امام حسین کو شہادت ملی تو خود شہادت کو ایک نیا درجہ مل گیا۔ اور اس کے بعد آخر میں سوال تھا ان کا کہ ابا جی بتائیں، یہ تو آپ نے چاروں خلفاء کے ذکر سنائے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، لیکن ما تقول فی تفضیل، افضلیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بیان کیا ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہیں، پھر عثمان افضل ہیں۔ ان کا فین علی، علی کا کیا مرتبہ بنتا ہے؟ کہتے ہیں یا بنیہ ہوا من آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاسو بہم احد، وہ حدیث اتھارٹی کے طور پر انہوں نے پیش کی۔ معلوم ہوا عقیدہ رکھنے والے کو یہ تمیز کرنی ہوگی، ان کو میں کس اعتبار سے افضل کہتا ہوں، ان کو کس اعتبار سے افضل کہتا ہوں۔ افضلیت کی جہتیں الگ، ان کی خلاف افضلیت کی جہت خلافت ہے، لیکن مولا مرزا کی افضلیت کی جہت سرکار کی کلاس میں ہونا ہے۔ یہ اب ظاہر ہے خلافت کا کوئی بھی مقام ہو، سرکار دو عالم السلام کی کلاس کی حیثیت بھی مختلف ہے۔ تو اس جگہ جو یہ بات کہی ہے اہدنا الصراط المستقیم سے مراد ہم
اہل بیت کی محبت مراد ہے۔ ایک بندہ ایسا بتاؤ اولیاء اللہ میں جو اہل بیت سے نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، پھر اس کو ولی بنایا گیا ہو؟ نہیں، وہ ولی بن سکتا ہی نہیں۔ اور اس جگہ بحث ہے کہ وہ بھی خلیفہ ہیں، یہ بھی خلیفہ ہیں، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو خلافت ملنے سے خلافت کو نور ملتا ہے؟ کہا وہ خلافت ظاہریہ کے خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل، اہل سنت اور جماعت کے نزدیک متفقہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول ہے۔ لیکن یہ خلافت ظاہرہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی ہے۔ خلافت باطنہ میں اس جگہ حضرت صاحب روح المعانی نے، سید محمود علوسی بغدادی نے اس جگہ لکھا ہے کہ وہ خلافت باطنہ کے بارے میں جو حدیثیں آتی ہیں سرکار کے ارشادات میں بہت ساری جگہوں ملتا ہے کہ وہ خلیفہ بلا فضل ہے، اس سے مراد خلافت باطنہ ہے۔ سید محمود علوسی بغدادی ایک ایسا آدمی ہے جس کو سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، دیوبندی اور وہابی اہل حدیث بھی مانتے ہیں، بلکہ علماء دیوبند کا ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ اگر یہ سید محمود علوسی بغدادی یہ تفسیر نہ لکھتے تو تفسیر مفقود ہو چلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نظروں میں سید محمود علوسی بغدادی یہ حضرت خالد کردی کے خلیفہ ہیں، اور خالد کردی امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندھی کے خلیفہ ہیں۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جب پورے جوبروں پر ہے ان دنوں کے آدمی ہیں کہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا سن وفات 1225 ہے، اور امام ابن عابدین شامی کا 1250 ہے، اور سید محمود علوسی بغدادی کا 1270 ہے۔ تو یہ نقشبندیت کے جوبر کا زمانہ ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جس میں خلیفہ بلا فضل الازدری کو کہا گیا ہے وہ خلافت باطنہ ہے۔ اور اس بارے میں علماء دیوبند نے جو رشید احمد گنگوئی ہیں انہوں نے ہدایت الشیعہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لکھا یہ 12 امام جو ہیں یہ ائمہ ہدایت ہے، یہ مینار نور ہیں، ان سے ہدایت ملتی ہے، یہ ائمہ بالحق ہیں، اس سے پوری امت استفادہ کرتی ہے۔ تو یہ لوگ حضرت علی بولتا شیر خدا رضی اللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ خلیفہ باطنی کی اولاد ہے، تو خلافت باطنہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ کہا جب سے سرکار کی نبوت شروع ہوئی ہے اسی وقت سے خلافت باطنہ شروع ہوئی ہے۔ اس جگہ انہوں نے حدیث بیان کی ہے سید محمود علوسی بغدادی نے، خلقت انا و علی من نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور سے بنے ہیں۔ تو ان کے بننے کا زمانہ اور ان کے بننے کا زمانہ ایک ہے۔ وہ نبی بنائے گئے، ان کو خلیفہ بنایا گیا، اور نبی ہو کر اس کا کام کیا ہوگا؟ نبی ایک تو دعوت الی الحق دیتا ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا ہے کہ سرکار کو پیدائش سے پہلے اپنی نبوت کا علم نہیں تھا، وہ غلطی پر ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ وہ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس وقت واجب ہوتی ہے جب بعثت ہو، ایڈوینٹ ان کے ہو، ان کو مبعوث کیا جائے۔ مبعوث ہونے سے پہلے امر بالمعروف ان پر واجب نہیں ہوتا، جیسا کہ جناب الیاس اور جناب خضر نبی ہیں، زمین پر ہیں، لیکن وہ امر بالمعروف نہیں کرتے کیونکہ ان کو مبعوث نہیں کیا گیا۔ جب تک نبی کو مبعوث نہ کیا جائے اس وقت تک اس پر دعوت واجب نہیں ہوتی۔ لیکن کرتے کیا رہے؟ کہ نبی بناتے رہے۔ جس نبی کو نبی بنایا گیا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، دیتا تو اللہ پر بانٹتا میں ہوں، نبوتیں بانٹتے چلے آئے۔ پھر جو خلیفہ باطن ہے اس کی کیا مصروفیت تھی؟ کہ سابقہ امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے ولی نہیں بنایا۔ اسے ثابت ہو گیا کہ وہ خلافت بھی ورک کرتی رہی ہے۔
اور جب خلافت ظاہرہ شروع ہوئی اس نے خلافت ظاہرہ کیا کیا؟ نفاذ شریعت کیا 1، تعزیرات مقرر کی 2، اسلامی عدالتیں قائم ہوئیں 3، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کا سامان کیا گیا، اور جو پاپولیشن ہے، جو رعایا ہے، ان کے لیے رزق روزی کا انتظام کیا گیا، ایجوکیشنل پالیسی سسٹمٹائز کی گئی، ان کو تعلیمی سہولتیں فراہم کی گئی، اور پوری امت کے معاملات کو نپٹانے کے لیے اعلیٰ عدالتیں مقرر ہوئیں، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیم کا بندوبست ہوا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو یہ شرافت حاصل ہے، انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ مدد ان میں سب سے صحابہ نے کی ہے، آل بیت نے کی ہے، مگر یہ کہ یہ جو سلسلہ خلافت باطلہ کا تھا وہ حضرت مولا مرزا پیدائش سے پہلے وہ ولی بناتے رہے، اور پیدائش کے بعد پھر ان کی اولاد اسی پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو مرزا مظہر جان جانا کے خلیفہ ہیں، اور مرزا مظہر جان جانا جو ہے یہ چند واسطوں سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سعدی رحمۃ اللہ کے سلسلے کے مجدد تسلیم ہوتے ہیں۔ امیر علی صاحب اور یہ جو مرزا مظہر جان جانا ہے، ان کو خاندان نقشبندیہ علیہ میں بہت بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ما بلغ احد من الامم السابقۃ علی درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ وہ شخص جو اپنی پیدائش سے پہلے ولی بناتا رہا وہ صرف علی ہے، اس کے سوا کسی کی مثال نہیں، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب پیدائش سے پہلے کسی کو ولی بنائے، ولی بنانے کی صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے، وہ صرف حضرت علی برتا ہے۔ پھر سما بزرگ ذالک منصب و الہ اولاد الامجاد من الائمۃ الکبار، پھر یہ فیضان جو ولی بنانے کا ہے یہ ان کے اولاد میں تقسیم ہوا، اور یہ خلافت باطنیہ ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ڈوبتے کو تیرا دینا، غرق ہونے والے کو بچا دینا، کسی مصیبت کے وقت ان کو پکارا جائے ان کا کام آنا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مصیبت کے وقت لوگ کہتے یا علی، یہ نہیں کہتے یا ابو بکر، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکارا جائے تو کوئی امر مانے نہیں، لیکن یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ خلیفہ باطن کی ڈیوٹی ہے۔ آفات و بلیات سے نمٹنے کا کام یہ خلیفہ باطن کا کام ہے۔ اور حضرت ابن عابدین شامی نے جو 12 رسائل لکھے، 16 رسائل، ان میں سے رسالہ نمبر 2 میں لکھا ہے کہ پہلے جو کتب ہیں حضرت سیدہ فاطمہ ہیں، اس پر کسی نے تردیدی نوٹ نہیں لکھا، اگرچہ یہ قول ایک ولی اللہ کا ہے لیکن اس کو ولی اللہ بھی سمجھا جاتا ہے، اور اس قول کی تردید بھی کسی نے نہیں کی۔ تو اس طرح آج تک وہ سلسلہ اولیاء اللہ چلا آ رہا ہے۔ آج تک لوگ حضرت غوث پاک کو کسی مصیبت کے وقت پکارتے ہیں اور مدد ان کو ملتی ہے۔ لکھا ہے بوجد الاسرار کے اندر آپ کا ایک غلام حضرت غوث پاک کا ہندوستان میں تجارت کے لیے گیا، تو ہندوستان کا تجارتی مرکز بڑا مشہور تھا، کافی لوگ پیسے کما کے گئے، تو چوروں ڈاکوؤں کو پتہ چلا کہ پاس پیسے بہت ہیں، حملہ آور ہوئے۔ جب حملہ آور ہوئے تو آپ کا ایک مرید کہتا یا غوث پاک مریدی لا تخف واشن فانی عزومن قاتل عند القتال، یہ ولی اللہ کا کلام ہے، آج تک کسی اہل حق نے اس کی تردید نہیں کی۔ فرمایا میرے مرید تلواروں کی دھاروں کے نیچے، تینوں کی بارشوں میں اور سمندر کی تند و تیز موجوں میں مجھے پکارنے والا کام کر، انشاءاللہ اولاد فاطمہ ہو کر پہنچوں گا۔ اور اچانک کیا دیکھا؟ ایک کھڑاؤں لکڑی کا جوتا کھڑا میں وہ آ کر کے سامنے گرا، اس کے سر کو لگا، کھوپڑی ادھر جا پڑی، باڈی ادھر جا پڑی، وہ بچ گیا، اور وہ اٹھا کر کے وہ کھڑا میں اسے پاس رکھ لی۔ جب حضرت غوث پاک کے بارگاہ میں آیا، وہ جو ان کے کھڑا تھی اس کے ساتھ اس کو ملایا، وہ دونوں آپس میں مطابقت دکھا گئے، تو پتہ چلا ان کا یہ کہنا مبالغہ نہیں، سچائی ہے۔ مشکل کے وقت کام آنا خلفائے باطنیہ کا کام ہے، اور یہ بات
बड़ी समझने के काबिल है कि खिलाफत ज़ाहिरिया का मुनकर खिलाफत बातिनिया का कायल नहीं समझा जा सकता। हम लोग कहते हैं कि अगर जे खिलाफत ज़ाहिरिया ज़रूरियात दीन में से नहीं है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सदी उन्होंने अपनी मकतूबात के अंदर लिखा है कि खिलाफत ज़ाहिरिया खिलाफत राशिदा अगर ज़रूरियात दीन में से होती तो नबी करीम अलैहि सल्लम उसका बयान कर देते, बता देते फ़लाँ को खलीफा बनाना है। लेकिन ये ऐसा है जैसा रास्ते में पड़ी हुई कोई चीज़ किसी को मिल जाए वो उठा ले। अगर एक आदमी ने सारी ज़िंदगी खिलाफत का नाम भी नहीं सुना तो क़यामत के मैदान में उसको पकड़ा नहीं जाएगा। यानी ये ज़रूरियात दीन में से नहीं है। क़यामत में पूछ गूछ उन मामलात की होगी जो ज़रूरियात दीन होंगे। कितनी वाज़ेह वाज़ेह बातें। और साथ ही ये बात भी इमाम अबू ज़ुरा मिस्री ने अपनी किताब जो इमाम हनीफा ने लिखी है उसके अंदर बताया कि आइमा आल बैत में से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफज़लियत का कायल हो, बल्कि सारे कहते थे अफजल अली है, अली मुर्तज़ा की अफज़लियत के कायल थे। अब अगर ये अक़ीदा गलत हो तो फिर आइमा आल बैत को तक़सीम वलायत का तो कोई हक़ न पहुँचे। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सदी रहमतुल्लाह अलैह मकतूब नंबर 123 के अंदर ये बात फ़ारसी में जो है उसके हाशिए पर 12 इमामों के नाम लिखे हुए हैं और बताया यके बाद दीगरे ये वलायतें बाँटते रहे। और अगर उनका अपना अक़ीदा सही होता तो वलायतें बाँट सकते, जिसका अक़ीदा गलत हो उसका वलायत कभी मिल नहीं सकती, ख़ुद को भी किसी को देने का तो माना कुछ नहीं है। और जो आले बैत के सिवा थे उसमें एक साथी अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल-आस ये बनु उमैया में से थे, ये भी हज़रत अली करार की अफज़लियत के कायल थे। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये भी जनाब अली करार की अफज़लियत के मुद्दई थे, सारी ज़िंदगी हज़रत अली करार को अफजल समझते रहे। तो ये आदमी इस्लामी तारीख़ में इमाम शाफ़ी के बाद पहला मुजद्दिद माना जाता है। इमाम शाफ़ी बाद में हुए, ये पहला मुजद्दिद आलम इस्लाम का, बाद में दूसरे मुजद्दिद इमाम शाफ़ी। तो ये जिसका अक़ीदा गलत हो वो मुजद्दिद हो सकता है, ये जनाब अली करार को अफजल समझते थे। तो इन बातों ने इस्टेब्लिश कर दिया कि अहले सुन्नत का एक अक़ीदा हुआ है जो किताबी रिकॉर्ड के मुताबिक है, एक हुआ जो लोगों ने घड़ लिया हुआ है। और इस पर हमारे पास बड़ी अथॉरिटी इमाम अबू हनीफा की है, इमाम शाफ़ी की है, इमाम मालिक की है, इमाम अहमद बिन हंबल की है। इस पर हम क्या कहेंगे? इस पर हम ये कहेंगे कि सबसे पहले इमाम अबू हनीफा को ले लो। इमाम अबू हनीफा का अक़ीदा क्या है? इमाम अब्दुल करीम शाहरस्तानी जिनका सन वक़ार 546 है, ये 44 है, वो उन्होंने लिखा है कि जिस वक्त सैयद ज़ैद बिन अली ने अलम जहाद बुलंद किया उस वक्त आपके साथ बहुत सारे लोग हो गए और उनसे पूछा अफजल किसको समझते हो? उनका मैं जनाब अली करार की अफजलियत की दावत देता हूँ, मैं मुद्दई हूँ उसका, इसी मैं उनकी औलाद में से हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा हक़दार हूँ खिलाफत का। और इस मौके पर लोगों ने पूछा कि बताएं फिर आप अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी के बारे में आप क्या समझते हैं? उनका वो खलीफा बिल हक़ है, खलीफा बर हक़ है और वो सही अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे के मुताबिक खलीफा है। कहा जब अफजल अली है तो उनको खलीफा कैसे बनाया गया? उन्होंने कहा अगर आला की खिलाफत मूजब शर व फसाद हो, उसको खलीफा बनाने की सूरत में शख्सी अदावतें या कबीलाई अदावतें या कौमी इलाकाई अदावतें ऐसी हों कि उनकी वजह से बगावत होने का डर हो, तो अफजल की मौजूदगी में मफजूल को जो कम मरतबे वाला है मुस्तफ़ी बिशरूत हो, मुस्तफ़ी बिशरूत का ये बना कि खलीफा की जो शर्तें हैं उनको क्वालिफाई करता हो, तो बेशक वो मफजूल हो, कम दर्जे वाला हो
تو اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس بارے میں قرآن کی وہ شہادت موجود ہے جب جناب شموئیل یا حزقیل علیہ السلام نے ان سے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ ان قوم کو آپ محبوب دیکھا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑے کھڑپیچوں کی جماعت تھی، ملا سرداروں کو کہتے، سرداروں کی جماعت، اشرافیہ، اس کا آسان ترجمہ اشرافیہ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اشرفیہ، جیسے آج نہیں کہتے جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اشرافیہ ہی کا ترجمہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارا بادشاہ مقرر کریں، جس کے بعد عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، یہ جب تینوں اس کے پاس ہوں گی تو خلیفہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب انہوں نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، پہلے انہوں نے پوچھا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر بادشاہ مقرر کیا جائے تو تم نہ لڑو؟ پھر بھی انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من ابنائنا وازواجنا، ہم کس وجہ سے نہ لڑیں؟ ہمیں بچوں سے جدا کیا گیا ہے، بیویوں سے جدا کیا گیا ہے، تو ہم ان کے لیے تو پھر ضرور لڑنا پڑے گا ہمیں۔ انہوں نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ اس بادشاہ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، تینوں اس کے اختیار میں ہوگی۔ پھر نبی کا کیا استعمال ہوگا؟ نبی افضل ہے، خلیفہ مفضول ہے، لیکن اس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس لیے کہ وہ سخت جان ہے، شاذور ہے۔ ان اللہ زیادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسمانی اور علمی طور پر وہ تم پر فوقیت رکھتا ہے، اس وجہ سے مفضول ہو کر کے بھی میری موجودگی میں اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب نبی مشیر ہے اور ان کا امتی خلیفہ ہے۔ اس دلیل نے ثابت کر دیا کہ افضل کی موجودگی میں بعض سیاسی ضروریات کے تحت جو مستوفی بھی شروط ہو اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد کی بات آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان کے بارے میں کیا ان کو تبرہ کر سکتے؟ فرمایا ان کو تبرہ کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ جن کے پیچھے میرے باپ دادے نے نمازیں پڑھی ہیں ان کو اگر میری موجودگی میں ہوتا میں بھی پڑھتا، لیکن علی کو کیوں نہیں مقرر کیا گیا؟ آپ 40,000 سورما میرے دادے نے مارا ہے عرب کا، اتنے قریشیوں کا قتل کسی شخص نے نہیں کیا جتنا میرے باپ دادے نے کیا ہے۔ تو اس طرح جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی اولادوں میں سے ایک کو کہتا میرا ماموں علی نے مارا ہے، باپ علی نے مارا، میرا بھائی علی نے مارا ہے۔ تو 40,000 کی تعداد مولا مرتضیٰ کے مقتولوں میں ملتی ہے۔ اگر ان کو بنایا جاتا تو بغاوت ہو جاتی۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں تھا، اور حضرت عمر فاروق نے صرف اپنا ماموں مارا تھا، وہ بھی اپنا ماموں تھا اور کسی کو نہیں مارا۔ اس وجہ سے ان سے کسی کی عداوت نہیں تھی، اس لیے ان کو بنانا مصلحت کے مطابق تھا۔ تو اب انہوں نے ایک طبقے جو ان کے ساتھ ہے انہوں نے کہا آپ اگر خلفائے راشدین کو تبرہ نہ کریں تو ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ نے میں ان کو کبھی بھی تبرہ نہیں کر سکتا، آپ ساتھ نہ دیں تو انتم الروافض، رافضی کا لفظ پہلے حضرت امام زید بن علی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ معلوم ہے یہ سنیوں کی اصطلاح ہے، جو خود خارجی ہو وہ یہ لفظ استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اب جناب انہوں نے امام حنیفہ نے سے رابطہ کیا عباسیہ نے کہ ان کے بارے میں فتویٰ دیں کہ یہ باغی ہے۔ آپ باغی تم ہو جنہوں نے اہل بیت کے نام پر جنگ لڑی گئی ہے تو تم نے اس پر چھاپا مارا ہے، تم غاصب ہو، تم نے ان کے اختیارات کو غصب کیا ہے۔ انا من شیعتہ و آتیتہ 30,000 درہم، میں اس کے مریدوں میں سے ہوں، میں نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے اور میں نے 30,000 درہم اس کی خدمت میں پیش کیے۔ اور دوسری کتابوں نے لکھا ہے 1,000 درہم سالانہ جو اہل بیت کے لوگ ان کے قریب کہیں تھے
ان کو جا کے گھر میں تقسیم کر کے آیا کرتے تھے۔ جب سید زید بن علی کو شہید کیا گیا، ان کی لاش لے کر انہوں نے چوراہے میں ٹانگ دی، ننگی کر کے۔ راتوں رات مکڑی نے چالا تان دیا، ان کو ننگا کسی نے نہیں دیکھا۔ 4 سال کے بعد ان کی لاش وہاں سے اتار کے اس کو جلا کے دریائے دجلہ میں اس کی راکھ بہا دی۔ لیکن امام ابو حنیفہ گھبرائے نہیں، بعد میں سید نفس زکیہ سے جا کے بیعت کی۔ یہ نفس زکیہ حضرت سید عبداللہ بیض کے صاحبزادے ہیں، جو ہمارے جد کریم ہیں سید موسیٰ الجون، ان کے بھائی ہیں۔ ان کے کندھے پر ایک موٹا سا تل تھا، جس کے بارے میں لوگ یہ رائے رکھتے تھے یہ مور نبوت ہے۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہ بھی افضل سمجھ، اہل بیت میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں تھا کہ حضرت عہد قرار کے سوا کسی کو افضل کہے۔ پھر انہوں نے ان سے جا کے بیعت کی۔ اب سمجھ آئی نا کہ یہ کتاب الملل والنحال جلد اول صفحہ 55 سے لے کر کے 155 سے لے کر 158 تک یہ بحث جاتی ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ لے لیجئے حضرت امام مالک۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ عباسی جبرن لوگوں کو مار مار کے بیعت لے رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا یہ بیعت منعقد نہیں ہوتی، یہ یزیدی بیعت ہے۔ اس وقت یزید کے بارے میں مار کے لوگوں کو بیعت کیا جائے۔ جلال سیوطی کہتے ہیں وَأَكْرَهَ النَّاسَ عَلَىٰ بَيْعَتِهِ، یزید کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، مار پیٹ کے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا یہ بیعت بکرا، اس کو کہتے ہیں بیعت بکرا، جبرن مار پیٹ کے بیعت کرانا۔ انہوں نے فرمایا یہ حرام ہے، یہ بیعت منعقد نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ذہنی اور اعتقادی طور پر سید نفس زکیہ کو خلیفہ سمجھتے ہیں، وہ خلیفہ براق ہے۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے میں بند کر دیا، اور جیل میں جو تشدد آج کل نہیں کہتے، یہ ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیے۔ یہ ریمانڈ اسی بات کا نام ہے۔ ریمانڈ کو ہوتا ہے اصل میں مہلت۔ وہ پولیس اس کو اکیلے میں لے جا کے مار پٹائی کرتی ہے تاکہ وہ اپنے نظریے کو چھوڑ دے، اور جو گورنمنٹ کو مطلوب ہے وہ توتی ان کے نام پر بولنی شروع ہو جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا اور کافی اذیتیں ان کو پہنچائیں۔ اس کے بعد ان کو باہر لائے۔ اب وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جیل کی ترشیوں سے محبت کے داغ دور نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ جو کل میرا عقیدہ تھا آج اتنی اذیتیں اٹھانے کے بعد بھی وہی ہے۔ اب جناب اس پر انہوں نے آپ کے دونوں بازو کس کے باندھ دیے، جو ان میں بلڈ سرکولیشن سٹاپ کر گیا، تو اب جیل خانے میں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو نکالا گیا، نکال کے ان کے دونوں بازو باڈی سے جدا کر لیے گئے۔ اب جناب یہ اتنی زبردست اذیت رسانی، اس کو برداشت کرتے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کا بے وضو نام نہیں لیا کرتا تھا، لیکن اب میرے دونوں بازو ہی نہیں رہے، اب جیسا بھی اس سے بنائے گا قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جو بازو جدا ہونے سے پہلے میرے عقیدہ تھا آج بھی عقیدہ وہی ہے، سید نفس زکیہ خلیفہ ہے، اور جو حضرت علی مرتضیٰ کو افضل سمجھتا ہے، اور اس کے بعد بھی یہی عقیدہ رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے تو اونٹی پہ چوراہوں میں پھرایا، بازاروں میں پھرایا، جس جگہ جا کے اونٹی کھڑی کرتے ان کو وہ کہتے ہیں جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں پہچانتا میں خود بیان کرتا ہوں۔ منہ کالا ہونے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا آج بھی میرا وہی عقیدہ ہے، تو اب کچھ بھی ہو جائے جو اللہ کو منظور ہوگا، مگر میں ثابت قدم ہوں گا، میرا کل بھی عقیدہ وہی تھا آج بھی عقیدہ وہی ہے۔ تو اس کے بعد پھر 2 آدمی تھے ان کے زمانے میں جو جناب حیدر قرار اور اہل بیت کے منکر تھے۔ ایک کا نام تھا عز کثیر، وہ حضرت خاتون جنت کی اولاد کا منکر تھا، یعنی مولا مرتضیٰ کی وہ اولاد جو بطن فاطمہ سے ہے
اس کا منکر تھا، اور دوسرا یہ اکرمہ تھا جس کا بہت کس کس کے نام لیتے بڑے بڑے محدثین۔ یہ وہ بدنصیب انسان ہے جس نے سرکار مولا مرتضیٰ کو کافر کہا اور افریقہ میں ان کے کفر کے خطبے دیے۔ یہ دونوں ایک دن مر گئے، دونوں ابشی تھے، سیاہ فام تھے، جیسے باہر سے کالے تھے ایسے اندر سے بھی کالے تھے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پانچوں نمازیں حرم میں پڑھتے تھے، لیکن کسی امام کے پیچھے سن 45 میں یہ واقعات پیش آئے تو سن 70 تک دنیا میں زندہ رہے۔ کسی کے پیچھے نہ جمعہ، نہ فرض نماز، نہ عید، نہ جنازہ، کوئی بھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ کہا پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا اس کے پیچھے پڑھتے جس کی اپنی ہوتی ہو، ان کی اپنی نہیں ہوتی تو میری کیا ہوگی؟ تو وہ دونوں لاشیں اس کثیر کی بھی اور اکرمہ کی بھی لا کر مدینہ طیبہ کے دروازے پر آ کے رکھ دیے، باب مجیدی میں۔ کسی آل مدینہ نے اس میں شرکت نہیں کی کہ یہ منکرین آل بیت ہے۔ معلوم ہے اس عقیدے کے لوگ جو پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، اس عقیدے کے بندے مدینہ طیبہ میں اس قابل بھی نہ تھے کہ ان کا کوئی جنازہ پڑھے۔ پھر کالے رنگ کے، ان کو تکرونی کہتے ہیں مدینہ شریف میں، تکرونی آئے تو کالے رنگ کے رشتے کی وجہ سے انہوں نے دونوں کے جنازے پڑھے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلا ہے۔ اس کے بعد اب امام حنیفہ کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا، امام مالک کا عقیدہ بھی پتہ چل گیا۔ اب آئیے امام شافعی، جس وقت وہ رہائشی اور پیدائشی بغداد کے تھے، حکومت بغداد، ان کا دارالخلافہ بغداد تھا نا، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو گھیرا اور جس وقت وہ خطبہ دیتے، کوئی تقریر کرتے، اہل بیت کے فضائل ہر خطبے میں بیان کرتے۔ انہوں نے کہا یہ آدمی شیعہ ہے۔ انہوں نے کہا کالو ترفظ تھا، کل تو کلّا مربز دینی ولا اعتقادی۔ لوگوں نے مجھے کہا تو رافضی ہو گیا ہے۔ میں نے کہا ربز نہ میرا عقیدہ ہے نہ میرا ایمان ہے، ولاکنی تولیت غیر شکن خیر امام و خیر عادی، لیکن یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، میں نے اس امام کی پیروی اختیار کی ہے جو سارے اماموں سے افضل ہے اور سب سے بہترین عادی ہے۔ اب امام شافعی کا عقیدہ پتہ چل گیا۔ اب رہ جاتے امام احمد حنبل۔ امام احمد حنبل نے اپنے فتوے میں واضح نہیں کر دیا، نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، سرکار کے حدیث مرفوع کو فتوے میں استعمال کیا۔ اور یہ بھی ایک اصول ہے، جس وقت کسی امام کے نزدیک کوئی حدیث مفتابے قرار پڑ جائے تو تنقیح خامدیہ ایک کتاب ہے جو لکھی ہے امام ابن عابدین شامی نے، میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ اس کے اندر کہتے ہیں اگر نادر روایت ہو، یعنی روایت کے اس حصے میں سے ہو جو کمزور ترین روایت مانی جاتی ہے، اگر وہ مختار للفتویٰ ہو جائے تو ظاہر روایت پر اس کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ایک تو خود جو راوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا اس نے مانا ہے، دوسرا امام احمد حنبل نے فتویٰ دیا ہے کہ نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، ان کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ان دلائل سے ائمہ اربعہ کا عقیدہ پتہ چل گیا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو درے مار مار کے شہید کر دیا گیا۔ ایک بھی شاگرد نے یہ نہیں کہا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس وقت اس ذوق میں تھے ہماری کتابیں منظور ہو جائیں۔ پہلے وہ حنفی تھے جو عباسی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حنفیوں نے ہماری مخالفت کی ہے، انہوں نے شافعی مذہب اختیار کر لیا۔ ان کا اس وقت تک کوئی مذہب نہیں تھا، انہوں نے پھر شافعی مذہب اختیار کر لیا۔ یہ الناس والا دین ملوک کے پوری جگہ ٹینٹ دے کے نیچے گھس گئے۔ ایک بھی شاگرد نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ساری دنیا چھوڑ گئی۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کے بعد اب بات سمجھنے والی یہ ہے، ائمہ اربعہ کا عقیدہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ العزیز کل 11ویں شب میں
مزید مسائل جناب حیدر قرار کے بارے میں عرض کیے جائیں گے۔ اب وقت اختتام پذیر ہو گیا، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے اور قیامت کے میدان میں نبی پاک کے غلاموں میں اور محبان آل بیت میں کھڑا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد علی رضوان برحمتک یا ارحم۔ اے مولا کریم، جو کلمات طیبہ وہ خود پڑھے، جو میرے دوست نے میرا کہتے جتنی ایزا خطر شروع کی دی گیا، اللہ کریم اپنی بارگاہ مرزود مقبول فرما۔ رسول نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام دی روایت مقدس فرما، نبی پاک علیہ السلام دی تمام آل بیت ازواج مطہرات بنا طیبات اولاد مجاہد حسنین کریمین ختم جلد مولا مرتضی شہیدان دشت کربلا ائمہ آل بیت دی روایت مقدس فرما، تمام نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام تابعین اتباع تابعین میں جتنے علیہ کو سب دی روایت مقدس فرما، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر قرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین احزاب، حاضرین صلح حدیبیہ کے ارواح مقدسہ کو تسلیم فرما، اور اے اللہ تمام زمرائے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ فرما، بالخصوص حضرت غوث پاک، پیروں کے پیر تذکیر و زبانی جن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، مولا کریم ان کے نوار کو، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار جن کا ان دنوں عرس ہو رہا ہے، ان کی روح مبارک کو احسان فرما، ان کے آباء و اجداد اولاد وجاد سب کے ارواح مقدس فرما، اور خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب گورلوی آپ کے آباء و اجداد اولاد وجاد حسنین کریمین خاتون جن مولا مرزا کے شہیدان کربلا ارواح کے ارواح مقدس کو فرما، اور حضرت شیخ شہاب زبردی سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، اور قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، کبرویہ، اویسیہ، غلامتیہ، تمام ثلاث اولیاء تک ارواح مقدسہ کو احسان فرما۔ اے اللہ خواجگان بگار شیخ، خواجہ محمد یعقوب، خواجہ عبدالرحمٰن، خواجہ محمد ہاشم، اور خواجہ عثمان دامانی، خواجہ دوست محمد قنداری، اور خواجہ احمد سعید بدری، مرزا مظہر جان جانا، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پاری پتی رحمۃ اللہ کرم علامہ عبد القادر بدایونی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، مولانا فضل خیر آبادی، فضل امام خیر آبادی، اور فضل حق خیر آبادی، اور سید ڈاڈے حسین شاہ گلبرگہ شریف والے، اور خواجہ نظام الدین علیہ بابو بلائی، اور خواجہ قطب الدین مختار کاکی، سید رسید الدین چراغ دہلوی، حضرت خواجہ گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ، سید علاء الدین صاحب البیہ کلیل رحمۃ اللہ علیہ، اور خواجہ خواجگان خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، خواجگان کلیام شریف کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما۔ اے اللہ خواجگان ٹانگ شریف، خواجہ محمد فاضل صاحب، خواجہ محمد علی صاحب، اور خواجہ محمد ایاز صاحب، خواجگان بابلی شریف، نتھیال شریف، تیراج شریف، چورا شریف، اور عیدگاہ شریف، اور خواجگان بسان شریف کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما، اور سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث پوری، جماعت علی شاہ صاحب ثانی اللہ ثانی، پیر حیدر علی شاہ صاحب جلال پوری، اور خواجہ محمد قاسم مولوی، اور سید حیدر شاہ صاحب پناکوی، اور خواجگان کمکول شریف، اور ان تمام ثلاث اولیاء اللہ کے ارواح مقدس کے ساتھ فرما۔ خواجہ قمر الدین سیالوی، شمس الدین سیالوی، اور خواجہ سلمان توسوی، نور محمد ماروی، اور خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، اور خواجہ نظام الدین علیہ، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، اور تمام خواجگان سلسلہ کے ارواح مقدسہ کے ساتھ فرما، اور
میرے قبلہ پیر مرشد سید شاہ احمد غوثی اور وارکانی عبداللہ ربانی محمد ڈورانی سید القادر جیلانی سید زین العابدین لاہوری شاہ احمد غوث والا پیر سید احمد گنج بخش شہید موسیٰ پاک شہید سید القادر جیلانی لاہوری حضرت خواجہ عبدالوہاب صاحب حضرت سید شاہ چراغ دہلوی شہید شمس الدین خان محمد سید شاہ محی الدین احمد چاروی رحمۃ اللہ کرم فرما اور آپ کے اولاد امجاد سید سلطان علی شاہ محمد علی شاہ احمد علی شاہ اور سید عبد اللہ بارک سید مردان علی شاہ امیر علی شاہ شیر علی شاہ اور سید میر علی شاہ نور علی شاہ احمد علی شاہ محمد علی شاہ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ کرم اور میرے نانا مکرم سید پیر عالم شاہ صاحب اور سید حبیب شاہ سید غفور شاہ سید جلال شاہ صاحب رحمۃ اللہ کرم صاحب میری مائی صاحب سید بیجان فاطمہ مائی مامی صاحب فاطمہ رشتہ بیگم گرو صاحب میری تمام نانیاں تمام دادی اجتیال حق گزری سب کے صاحب جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور وفادار مرے ہیں اللہ کریم ان کے قبروں کو منور فرما یہ ثواب احسان فرما جو میرے باپ دادے کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور وفادار جیے کو وفادار مرے ان کے قبروں میں یہ ثواب احسان فرما اور جو میرے مرید نہیں تھے لیکن میرے مشن کی خدمت کی ہے میرے تعلیمی زمانے میں میری مدد کی ہے مولا کہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے ان کے قبریں یہ ثواب احسان فرما ان کے پاس ماندگان خیر اور برکت فرما اے اللہ جن پاک لوگوں کا ذکر کیا ان کی برکت سے جو کلمات طیبہ پڑھے گئے اس کی برکت سے جو لنگر پیش کیا گیا ان کی برکت سے پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما ہندوستان میں بسنے والے مظلوم مسلمانوں کو ہندو استبداد سے نجات عطا فرما رینگین مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما فلسطینی مسلمانوں کو مظالم سے نجات عطا فرما ترکیہ کو تیل اور گیس کے معاملے میں کچھ مشکلات حل فرما اور پاکستان کے اندر تیل اور گیس کی فراوانی فرما پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما اس وقت جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ان سب دوستوں کے حال پر مہربانی فرما کل روئے زمین پر جتنے میرے مریدین مخلصین محبین یاران و احباب ہیں جس کی جو بھی کوئی نیک حاجت ہے پوری فرما جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما جو بے روزگار اس کا باوقار روزگار عطا فرما جو قرض دار اس کا قرض دور فرما ان کی تمام نیک حاجات پوری فرما مشکلیں آسان فرما اے اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ پاک نصیب فرما صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم